بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، بھارت نے دنیا میں گمراہ کن پروپیگنڈے کے لیے ارکان پارلیمنٹ پر بھیجنے کی جو مہم شروع کی ہے، اس کے جواب میں پاکستان نے بھی سفارتکاری تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار چین پہنچے ہیں، جبکہ اگلے ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف ایران کا دورہ کریں گے. اس حوالے سے سب سے بڑی ذمہ داری پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو سونپی گئی ہے کہ جن کی زیر قیادت امریکہ اور یورپ روانہ کیا جائے گا. سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار، ایڈیٹر، روزنامہ آواز گروپ جناب خالد فاروقی صاحب کو دعوت دی ہے. ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ویڈیو لنک پر ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. فاروقی صاحب، میں اس سے پہلے کہ یہ آپ سے سفارتی حوالے سے ہماری جنگ شروع ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ، اس پر اظہار خیال آپ سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا بھارت سیز فائر کی مکمل پابندی کرے گا یا موقع ملنے پر جارحیت بھی کر سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ بڑا ایک مشکل سا سوال ہے. جی لیکن کیونکہ بھارت ہے ہمارے مقابلے میں، اس لیے مشکل اس لیے بن جاتا ہے. جی ویسے تو اگر کسی ملک نے کوئی وعدہ کیا ہو تو اس کی پابندی کرتا ہے. جی لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بھارت نے سیز فائر جو ہے اس کی پابندی نہیں کرنی، اس لیے کہ انہوں نے ان کی مجبوری بن سکتی ہے پابندی کرنا، لیکن ان کی مرضی کی خواہش نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے اس پہ ایک پاس دیا ہے. یعنی جو آپریشن مودی کے الفاظ ذہن میں رکھے نا، کہ مودی نے جو سپیچ کی ابھی 3 دن پہلے، اس پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جو آپریشن جو ان کا نام نہاد آپریشن انہوں نے شروع کیا تھا، وہ سندور آپریشن جو ہے اس کو ختم کیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا یہ آپریشن ابھی جاری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الوقت اس پہ ایک پاس ہے. دونوں ملکوں کی فوجیں اسی لیے حالت جنگ میں رہے گی، سیز فائر بھی رہے گی، یعنی گولی نہیں چلے گی. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھارت اس پہ دوبارہ کسی جگہ پہ کوئی حرکت نہیں کرے گا. وہ کسی نوعیت کی بھی حرکت کر سکتا ہے، محدود پیمانے کی بھی کر سکتا ہے. اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ بھارت آنے والے زیادہ کچھ اس پہ ٹائم نہیں گزارے گا، بلکہ جلدی ہی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت دوبارہ ضرور کرے گا. اس کی کئی ایک ریزنز ہیں کہ جو مودی حکومت کو اندرون ملک جن مشکلات کا سامنا ہے، جو اس پر پریشر ہے، جو ایک تاثر بنا ہے بھارت میں، تو اس تاثر کو وہ دور کرنے کے لیے کسی جگہ پہ کوئی سرجیکل آپریشن نام کی حرکت وہ دوبارہ کر سکتے ہیں. اسی لیے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ، بلکہ مودی نے خود کہا کہ انہوں نے آپریشن ختم نہیں کیا، بلکہ آپریشن ابھی جاری ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آپریشن جاری ہے، جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن جاری ہے، تو پاکستان کی مسلح افواج اس کا جواب دینے کے لیے بھی موجود ہیں. جس طرح اس کو پہلے جواب ملا، آئندہ بھی اس کو یہ جواب ملے گا. پر مطلب یہی واضح ہونا چاہیے کہ آپریشن بھی جاری ہے، اس میں ایک پاز ہے، اور اس پاز کے بعد دوران یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دے. جنگ مکمل نہیں ہو سکتی جیسے پہلے ہوئی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی جارحانہ کاروائی حرکت جو ہے وہ باہر سے کسی وقت بھی متوقع ہے. اچھا، جب بڑی طاقتوں نے مل کے، جس میں بالخصوص امریکہ اور سعودی عرب شامل ہے، انہوں نے جب سیز فائر کروایا اور بھارت کی ہی خواہش پہ کروایا، انہوں نے اعلانیہ بھی کہہ دیا، پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا وہ پھر اپنی مودی سرکار کا تو پتہ ہے لوگوں کو کہ وہ اپنی بات سے پھر جاتے ہیں. کیا عالمی طاقتیں اور یہ جو بیچ میں سعودی عرب بھی ثالثی میں شامل ہوا اس سیز فائر میں، کیا یہ انہیں بھی جو ہے وہ پشت ڈال دے گا بھارت، اور بھارت پاکستان کے ساتھ جارحیت کرنے کا کوئی ایسا پروگرام بنا سکتا ہے؟ دیکھیں شاید ندیم صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اب جو بھارت نے رویہ اختیار کیا ہے اور جس طرح کی سٹیٹمنٹس وہاں سامنے آ رہی ہیں، ان کے سیکرٹری خارجہ نے کہا، اور پھر وہاں پہ ان کا میڈیا چیخ چیخ کے یہ بول رہا ہے، وہ یہ کہ جو ٹرمپ ہیں ان کا کوئی کردار نہیں ہے اس جنگ بندی میں. اگر ٹرمپ کا کردار نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بھارت امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو جنگ بندی کا کہنے والے. اس لیے کہ جو ٹرمپ نے جتنے بھی بیانات دیے ہیں
اس نے بھارت کی بہت ہی انسلٹ کی ہے. بھارت پوری طرح جس کو دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ رسوا ہو گیا ہے. ایک تو دیکھیے کشمیر کا مسئلہ دنیا کے سامنے آ گیا, امریکہ کی ثالثی یا عالمی ثالثی جو ہے وہ اس میں آ گئی. پھر اسی لیے بھارت نہیں مانتا تھا کہ وہ پہلگام واقعے کی عالمی تفتیش جو عالمی سطح پر جو تحقیقات ہے وہ کروائے. یعنی وہ کسی تیسرے فریق کی موجودگی کو برداشت ہی نہیں کرتا. شملہ معاہدے کی جو شکیں تھیں ان کی بھی وہ غلط تشریح کرتا ہے. اب پاکستان تو شملہ معاہدے کو انہیں کہہ چکا ہے کہ اگر آپ نے سندھ طاس کو معطل کیا ہے تو ہم شملہ معاہدہ بھی معطل سمجھیں گے. سو یہ چیزیں جو ہیں بھارت کی طرف سے کہی جا رہی ہیں, پر اس کا پھر کیا اسے عالمی سطح پر اس کا کس طرح سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں وہ اس کو کیسے لیتے ہیں, جو ایران کے صدر اور ایران کے وزیر خارجہ نے جتنی کوششیں کی, پھر سعودی شاہ نے جتنی, کراؤن پرنس نے جتنی کوشش کی, تو یہ سارے ملک جو ہے, یو اے ای بھی اس میں شریک ہوا, قطر بھی اس میں شریک ہوا, تو یہ سارے ملک اپنے طور پہ بھارت کی حرکت کو کس طرح سے لیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ برطانوی وزیر خارجہ بھی پاکستان آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ وہ برطانیہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کر جنگ بندی جو ہے اس کو وہ پائیدار کرنے کی کوشش کریں گے, یعنی دیرپا بنانے کی کوشش کریں گے. تو اگر برطانوی وزیر خارجہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مل کر یہ کرنا ہے, تو برطانیہ اس کا مطلب ہے امریکہ کا کردار مانتا ہے. صرف بھارت کے کہہ دینے سے یہ کچھ نہیں ہوگا, یہ بات ذہن میں رکھیں. اچھا, یہ جو امریکہ اور سعودی عرب جو اب اس کے سیز فائر کے بعد مذاکرات کی بیل مڈیر چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت اس کو بھی سبوتاش کر دے گا اور مذاکرات کے ٹیبل تک بات پہنچ نہیں پائے گی, اس سے پہلے ہی جارحیت کا آپ دیکھتے ہوئے نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے, میں نے پھر عرض کیا کہ اس کے لیے کوئی ٹائم تو مقرر نہیں ہے کہ بھارت کب یہ کام کرتا ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ بھارت جو ہے وہ کسی بھی تیسرے فریق کو مذاکرات میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت, اور آئندہ بھی اس کی پالیسی یہی رہے گی. لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ جو تنازعات جو ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں ان میں عالمی قوتیں یا دیگر ممالک یا انٹرنیشنل فورمز کو لایا جاتا ہے. پاکستان اور بھارت کا تنازع جو ہے یہ معمولی نہیں تھا. یہ آپ یوں نہ سمجھے کہ دنیا کے کوئی عام دو ملکوں کے درمیان تھا, نیوکلیئر پاورز کے درمیان یہ تنازع تھا, اور اس نے پوری دنیا کی آنکھیں کھول دی ہیں. آپ یہ اندازہ کریں گے کہ جو اس پہ تجزیے بھارت کے اندر ہو رہے ہیں وہ کیا ہے, کہ جنگ کی اور ایٹمی جنگ کی باتیں جو ہیں جو بھارت میں کہی جا رہی تھی, جو کی جاتی تھی, پاکستان کو اس کے جواب میں کرنا پڑی. تو اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ملینز کی تعداد بھی شاید کم ہے جتنی زیادہ پاپولیشن ہے. آپ یاد کریں 1945 کا جو دور تھا, تو اس میں تو ورلڈ وار میں جو ایٹم بم گرائے گئے جاپان کے اوپر, تو اس سے کہیں زیادہ آبادی کا یہ سب کانٹیننٹ ہے. یہاں کوئی 1.5-2 ارب انسان بستے ہیں. تو جہاں جہاں اگر کوئی خدا نخواستہ نقصان ہوتا ہے تو اس المیے کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو اس کی حدت پوری محسوس کی گئی ہے انٹرنیشنلی. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت کی من مرضی کی ساری باتیں ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر بھارت یہ چیزیں جو ہے کچھ قبول کروا لے, لیکن میرے اپنے خیال کے مطابق جو کچھ بھی ہوگا اس میں مطلب بھارت کو میں نہیں سمجھتا کہ بھارت اپنا موقف منوانے میں کامیاب ہو سکے گا. اچھا, بھارت اپنا موقف منوانے کے لیے وہ سفارتی اب کوششیں کر رہا ہے. وہ روایتی جنگ میں تو مات کھا گیا, لیکن اب وہ سفارتی میدان میں مار نہیں کھانا چاہتا. اس کے لیے اس نے اپنے پارلیمنٹ کے جو ہیں وہ وفود باہر بھیجے ہیں تاکہ وہ جا کے سفارتی محاذوں پر جو ہے وہ اپنا مقدمہ پیش کر کے کوئی بہتر صورتحال جو ہے وہ بنا سکیں, جو کہ اس کے مخالف جا رہی ہے. پاکستان نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں, اور وہ اس کی ذمہ داری جو سونپی گئی ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سونپی گئی ہے. بھارت کی طرف سے پارلیمان کا گروپ جا رہا ہے, جبکہ یہاں سابق جو ہیں وہ جو وزراء ہیں ان کو بھیجا جا رہا ہے وزارت خارجہ میں سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سفارتی میدان میں اس گروپ کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, یا ہمیں بھی پارلیمان کو بھی ساتھ بھیجنا چاہیے تھا؟
نہیں یہ سارے آپ کو کس نے کہا کہ پارلیمنٹ نہیں ہے اس میں؟ اچھا اچھا، یہ سارے پارلیمنٹ کے لوگ ہیں نا. آپ جو ہنا ربانی خان ہیں, جو بلاول بھٹو ہیں, اور جو اپنے مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے جو بڑے اچھے لوگ جو ہیں ان کو فاروق فاروق صاحب ہمیں اپوزیشن نظر نہیں آ رہی ہے. نہیں آپ کو دیکھیے, میں آپ کو پھر بتاؤں, یہ ایک ٹیکنیکل مسٹیک نہیں ہے, یہ ایک سیاسی غلطی بھی ہے. اس میں اپوزیشن کو شامل کیا جانا چاہیے میرے اپنے خیال میں. یہ نہیں آپ کا مطلب ہے پی ٹی آئی نظر نہیں آ رہی, تو پی ٹی آئی کو شامل کیا جانا چاہیے. دیکھیے پی ٹی آئی کو اس میں شامل کیا جانا چاہیے, باقی اس میں سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہی اس میں شامل ہیں. البتہ بھارت اس میں بہت ڈیمیج ہو رہا ہے. بھارت ڈیمیج اس سے بار سے ہو رہا ہے کہ ادھر ابھی انہوں نے بھجوائے نہیں اپنے وفود کہیں بھی. اس کی وہ ابھی بریفنگ ہو رہی ہے, اور پرسوں بھی کل بھی ان کی جب بریفنگ ہوئی تو وہاں بھارت کے اندر راہل گاندھی جن کی پارٹی کو ساتھ ملایا جا رہا ہے اور اس میں سے ششی تھرور کو لے کے وہ جا رہے ہیں, تو وہاں پر ایک نیا تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ راہل گاندھی نے کل جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اس نے پورے بھارت میں آگ لگا دی ہے بی جے پی کے اپنا مودی کے خلاف, کہ بھئی آپ نے تو مخبری کی پاکستان کو, اور آپ یہ بتائیں کہ انڈیا کے کتنے طیارے تباہ ہوئے ہیں. تو بھارت میں تو ایک نیا تنازع اس وقت ہے. بھارت میں اپوزیشن بھی تقسیم ہے, ان کی جو اپوزیشن اور حکومت کی اس معاملے پر تقسیم ہے, ایک دوسرے پر آمنے سامنے ہے, مخالفت ہو رہی ہے. اور جس اپوزیشن کو مودی حکومت اپنے ساتھ لے کے بیرون ملک دورے کروانا چاہتی ہے, وہاں پہ اسی اپوزیشن کو جو گودی میڈیا ہے, مودی کا جو حمایتی میڈیا ہے, وہ اسی اپوزیشن لیڈر کو غدار بھی کہہ رہا ہے. جبکہ اپوزیشن جو کانگریس کے لوگ ہیں, وہ جو ان کا وزیر خارجہ ہے, جو ان کا بھارت کا جو وزیر خارجہ ہے جے شنکر, اس کو غدار کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نے کیوں پاکستان کو یہ پہلے بتایا کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں. سو اس لیے بھارت میں تو یہ بہت اس وقت مشکل صورتحال بنی ہوئی ہے. البتہ پاکستان میں جو آپ بھارت کے حوالے سے بالخصوص دیکھتے ہیں, وہ پاکستان میں تو بھارت کے حوالے سے جس طرح کا اتحاد اور اتفاق سامنے دیکھنے میں کو ملا, تو یوں سمجھ لیجیے کہ یہ 65 اور 25 میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. 1965 میں اور 2025 میں کوئی فرق ہی سامنے نہیں آیا. وہی جو جذبہ ہے وہی سب کے سامنے ہے, اور بھارت کے مقابلے میں کوئی تقسیم نہیں ہے. البتہ یہ آپ کی بات ویلڈ ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کیا جانا چاہیے. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور پی ٹی آئی کے نمائندوں کو ساتھ رکھنا چاہیے. اچھا, اس حوالے سے عام طور پہ یہ شنید بھی ہے, یا عام طور پہ کہا بھی جاتا ہے, اور بہت سے تجزیہ نگار اور اہل دانش بھی اس پہ اظہار خیال کر رہے ہیں کہ بیک ڈور مذاکرات اپوزیشن سے اس حوالے سے ہو رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں, اور آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان بھی جو ہے وہ بھارت کے خلاف اس سفارتی کوششوں میں ساتھ شامل ہوں گے, اور ہم وہی جو اتحاد کا مظاہرہ ہم سارے مل کے بھارت کے خلاف پہلے دکھایا اور اب بھی دکھا رہے ہیں, وہ آئندہ بھی دکھا سکیں گے اور اپنی سفارت کاری میں کامیاب ہو سکیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی پہ جو مرضی الزام لگائیں, لیکن میں پاکستان کے ہر شہری کو محب وطن سمجھتا ہوں. جن لوگوں سے مسٹیکس ہوئی انہوں نے مسٹیکس کی, ان مسٹیکس کو قبول کیا جانا چاہیے. اس لیول تک نہیں جانا چاہیے تھا کسی کو بھی. ابھی جو میڈیا کیمپین جو شروع ہوئی, اس میڈیا کیمپین میں بھی پی ٹی آئی نے جو ہے اپنا کوئی کسی سے ان کے لوگ پیچھے نہیں رہے. جہاں کچھ لوگوں نے یوٹیوبر جو ان کے ہیں جو فوج کے ہمارے اداروں کے خلاف بیان بازی کرتے رہے ہیں, اس بیان بازی کو ظاہر ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ ریجیکٹ کیا گیا. اب بھی پی ٹی آئی نے کچھ نہ کچھ نظرثانی ضرور اپنی پالیسی پہ کی تھی. البتہ وہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف تو سخت ایکشن ہونا چاہیے, جو اب بھی بیٹھ کے ملک کے خلاف زبان درازی اور اداروں کے خلاف زبان درازی کر رہے تھے, ان کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جو عمران خان ہو یا کوئی اور ہو, یہ بھارت کے مقابلے میں سمجھتا ہوں سارے پاکستانی ایک ہیں. اور جو آپ کسی پہ ہمیں کسی کی حب الوطنی پہ شک کرنے کا کوئی نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ جیسے بھارت میں سیز فائر ہوا, اب سیاسی طور پہ بھی سیز فائر ہونا چاہیے. دیکھیے یہ جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے نا, یہ بڑی گنجلک سی ہے. اس سے باہر نکلنا, اس بحران کو, کرائسس کو دور کرنا, یہ نہیں کہ ہم سمجھے کہ دوسرا فریق پھنس گیا ہے تو ہم نے اب نکلنا ہی نہیں اس معاملے سے. اس معاملے سے نکلنا پاکستان کی بڑی بنیادی ضرورت ہے. کچھ چیزوں کو, کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز کو, کچھ حقائق کو تسلیم کیا جانا چاہیے. جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی پی ٹی آئی کو ملک میں ایک بڑی اکثریت کی حمایت حاصل ہے, اسی طرح پی ٹی آئی والوں کو بھی سمجھنا چاہیے
کہ قومی مفاد کے معاملے میں خود پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہو سکتا ہے کہ اس کی پالیسیوں کی، اپنی پارٹی لیڈرشپ کی پالیسیوں کی حمایت نہ کرے. جتنا زیادہ جلدی پی ٹی آئی کی قیادت یہ سمجھے گی، میرا خیال ہے ادارے بھی ہاتھ بڑھانے میں کوئی تعامل نہیں کریں گے، کوئی تاخیر نہیں کریں گے. سو یہ تو معاملہ ملک کے اندر نہیں. تو آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ اس حوالے سے بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی خبر آپ کے پاس ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور عنقریب جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو سیاسی طور پر بہتری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، قیادت جیل کے اندر والی باہر آتی ہوئی نظر آتی ہے اور آگے کوئی بہتری کی صورت نظر آتی ہے، عدم استحکام کی طرف سیاسی جاتا ہوا نظر آتا ہے؟ دیکھیے شاید یہ کوئی ایسی بیک ڈور چینل تو وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں پھر اگر واقعی ہو رہا ہے تو کسی کو پتہ نہ چل سکے. اگر لوگوں کو پتہ ہی چل گیا تو بیک ڈور کیا رہ گیا. لیکن جو رابطے ہوتے ہیں ہمیشہ ہی رابطے رہتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہر موقع پہ رابطے رہتے ہیں. اس وقت بھی کوئی نہ کوئی رابطے ضرور موجود ہوں گے. اچھا، اب ان رابطوں کے نتیجے میں جو ایک نیگوسیشن کا لیول ہے وہ کیا ہے، کس طرح کی مراد ایک دوسرے کو دی جا سکتی ہیں، وہ کیا ہے. اب اگر ایک ٹائم تھا جب بہت آسانی تھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے کہ وہ آگے بڑھے اور اداروں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ وہ ہاتھ ملا لے اور معاملات کو مل ملا کے چلنے کی کوشش کی جائے. تو جب مل ملا کے چلنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، آپ کسی کی غلطیوں پر پردہ ڈال رہے ہیں، آپ سودے بازی کرنا چاہتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ سیاسی مصلحت ہوتی ہے. سیاسی مصلحت یا تنازعات جو ہیں وہ مذاکرات سے ہی دور کیے جاتے ہیں. سو ان مذاکرات کی ضرورت تھی. اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک یکطرفہ ایک موقف اور رویہ ایسا اختیار کیا کہ اس کی لیڈرشپ کے ذہنوں میں یہ رہا کہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو باقی ملک کی ہے اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. اس چیز نے انہیں نقصان پہنچایا ہے. اس نقصان کا انہیں احساس ہو گیا ہے اور یہ جو احساس ہوا ہے اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب عمران خان نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک مختلف رویے کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہیں گے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے. انہیں اپنی سپیس بنانی چاہیے، پاکستان کے سسٹم میں واپس آنا چاہیے، اپنی پارٹی کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. امید ہے کہ معاملات بہتری کی طرف ضرور جائیں گے. اچھا، اس جنگ کے بعد جہاں قوم متحد ہوئی ہے وہاں سیاسی لوگ بھی جو ہے وہ آپس میں متحد ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور عام طور پہ اس کے بھارت کے خلاف تو واقعی عوام، سیاستدان اور ہر طبقہ فکر وہ فوج سمیت ایک پیج پر ہیں. لیکن جو فوج کے ساتھ، فوج کی تو ہمیشہ سے جو ہے پاک فوج کی جو ہے وہ ساکھ ہمیشہ سے برقرار رہی ہے، لیول اس کا ہمیشہ اونچا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ میں بیچ میں جو تھی وہ تھوڑی سی ان کی ساکھ مجروح ہو رہی تھی پیچھے، اور کافی ساکھ خراب ہوئی تھی، چاہے اہل سیاست آزمائے ہوئے لوگوں کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو. پہلے آزمائے ہوئے لوگوں کی ساکھ تو بہتر نہیں ہوئی، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کی بھی ساکھ جو ہے وہ اپنے اس پرانے لیول پر آتی دکھائی دیتی ہے. اور اس کا جو اندازہ ہے وہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو اس کے بعد فیلڈ مارشل کا عہدہ جو ہے وہ کیبنٹ نے منظور کیا اور سارے اسے اپریسیشن دے رہے ہیں، سارے مبارکباد دے رہے ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کا اثر جو ہے وہ نہ صرف اندرونی ملک کی سیاست اور دیگر شعبوں پر پڑے گا بلکہ بیرونی جو ہے وہ جو ہمارے دشمن قوتیں ہیں اس کو بھی اس کا جو ہے وہ بڑا زبردست جو ہے وہ دھچکا پہنچے گا اس سے؟ دیکھیے دونوں جگہوں پہ اس کا اثر پڑے گا. پاکستان میں بھی یقینی طور پہ اس کا اثر پڑے گا اور جو بھارت ہے بالخصوص یہ اس کو بھی ایک میسج دینا تھا. اور اس آج کے اس اقدام سے، حکومت کے اس فیصلے سے بھارت کے اندر جو میسج گیا ہے اس نے ایک پوری کھلبلی سی مچا دی ہے. بھارت اس کو ڈائجسٹ نہیں کر رہا اور بھارت میں اب یہ پبلک لیول پہ یہ بات چلی گئی جو بھارت بار بار ایک تاثر بھارت کا میڈیا دے رہا تھا کہ پاکستان کی عوام ناخوش ہیں اور وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، اپنی حکومت سے ناخوش ہیں. اس طرح کی باتیں وہاں کی جا رہی تھی. لیکن ایک میسج بڑا چلا گیا ہے. وہ میسج یہ ہے کہ ایک تو پاکستانی عوام اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہے ہیں. یہ جتنا کرائسس ہوا، جتنی جنگ ہوئی 3 دن کی، 2 دن کی، یہ جتنا بھی معاملہ ہوا اس میں پاکستان کے عوام جو ہیں یہ بات بالکل ذہن میں رکھیں، پاکستان کے عوام خود کو فاتح سمجھ رہے ہیں. میں بلکہ پاکستان ہی نہیں، جو آپ ایون آپ جو روہنگیا کے لوگ ہیں آپ ان کے انٹرویو بھی سن لیں. میں نے خود نیپالی لوگوں کے انٹرویو سنے ہیں.
اس میں وہ روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی اسلامی فوج نے شکست دی ہے. سو یہ جو فوج کی جو پاکستان میں فوج کی جو جیت ہے اور بھارتی فوج کی جو ہار ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اس سیلیبریٹ کرنے میں پاکستان نے ایک میسج کے طور پر اور بڑے مضبوط میسج کے طور پر آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی. اب فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے سے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی پورے کا پورا فوج کا ڈھانچہ تو تبدیل نہیں ہو رہا کہیں, لیکن یہ ایک میسج جو ہے یہ ضرور بھارت کو چلا گیا ہے اور پورے بھارت میں ہر سطح پہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آخر کچھ تو پتہ ہے نا جس کا انعام دیا گیا یا جس کو سیلیبریٹ پاکستان کر رہا ہے. سو پاکستان کا یہ اقدام بڑا بر وقت ہے. کسی اور وقت پہ ہوتا تو شاید ہم لوگ کہتے کہ اس کی اتنی ضرورت کیا تھی, لیکن اس وقت جو کام کیا گیا ہے اس نے میرے خیال کے مطابق بھارت میں جو ہے وہ ایک بڑی ان کے لیے ایک الجھن پریشانی اور ان کے اندر یہ احساس کو اور مضبوط کر دیا ہے کہ ان کی فوجوں کو شکست ہوئی ہے اور پاکستانی فوج جو ہے اس کو فتح ملی ہے. پاکستانی فوج ہی نہیں, پاکستانی پوری قوم کو فتح ملی ہے. سو ملکوں کے درمیان اصل میں جب یہ اس طرح کی عصبیت ہوتی ہے تو اس عصبیت میں ایک قبائلی عصبیت ہوتی ہے, ایک قوموں کی عصبیت ہوتی ہے, ملکوں کی عصبیت ہوتی ہے. یہ ملکوں کی جو عصبیت ہے اس میں ہم جس طرح خود کو فاتح ڈکلیئر کر رہے ہیں اس کا ایک میسج جانا چاہیے تھا, وہ چلا گیا بھارت کو. اس کا فائدہ اس وقت ہو رہا ہے. بھارت میں نفسیاتی طور پر ایک شکست خوردگی کا جو احساس ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگا اس میں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے عسکری قیادت جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے, دنیا اس کو مان رہی ہے, کیا وجہ ہے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ قدرے پیچھے نظر آتی ہے؟ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ سیاسی قیادت بھی اسی طرح بڑھ کر آگے آئے اور دنیا کو پتہ لگے کہ عسکری قیادت کے ساتھ ساتھ ہماری سیاسی قیادت بھی اہلیت اور صلاحیت کی حامل ہے؟ کہیں سیاسی قیادت پیچھے نہیں رہی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں نا, پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے, آپ چاروں صوبائی اسمبلیوں نے, ہمارے ظاہر ہے کہ کچھ جلسے جلوس تو اس وقت ہونے نہیں تھے فوری طور پہ, لیکن ہماری سڑکوں پر لوگ موجود رہے. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے فالوور جو ہیں انہوں نے اس جنگ کو آپ یوں سمجھے کہ انجوائے کیا ہے. انہوں نے اس جنگ کو انجوائے کیا. انہوں نے کس طریقے سے, کس طرح سے, مطلب یہ ہے کہ کسی میں کوئی فیئر نہیں تھا. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ ساتھ ہوتی ہے تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ہمیں اس بارے میں نہیں سوچنا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کوئی شخص زیادہ نمایاں ہوتا ہے, کوئی کم نمایاں ہوتا ہے. تو جب آپ کے پاس سیاستدانوں کی جب ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے جو حکومت میں موجود لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف ہے, کیا وہ کسی سے پیچھے رہے ہیں؟ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن بلاول بھٹو جو ہے وہ حکومت میں ان کی پارٹی اس طرح باقاعدہ طور پہ شامل نہیں ہے. لیکن کیا آصف زرداری اس سے پیچھے رہے؟ کیا بلاول بھٹو اس سے پیچھے رہے؟ بلاول بھٹو کے خلاف تو بھارت میں مظاہرے بھی ہوئے. تو بلاول بھٹو نے ایک جو بیان, بہت سخت بیان دیا, تو اس پہ بڑا ریئیکشن آیا بھارت سے. تو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے آپ کسی بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دیکھیں. لیکن یہ تو خالد فاروقی صاحب آپ کو ماننا پڑے گا کہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ خاموش رہی ہیں, اور اب جا کے جب جنگ جیتی گئی, میدان مار لیا گیا, تب ان کے ہلکے پھلکے سے بیان آئے ہیں. سو آپ دیکھیے جو بات کر رہے ہیں اس پہ کویسچن ہو سکتا ہے جی جی, اور بعض جگہ سے یہ کویسچن آیا بھی ہے. جی جی, جو ہمارے سینیٹر ہیں کراچی سے, کافی پاپولر ہیں ٹی وی شوز میں, انہوں نے بھی اس بارے میں سوال کیا. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے, کوئی لیڈر جو ہے, اگر اس نے کسی جگہ پہ اپنے طور پہ مسئلے سے کام لیا, یا اس کی طرف سے خاموشی دیکھنے کو ملی, یا اس نے اس طرح بڑھ چڑھ کے بات نہیں کی, تو اس میں کوئی بھی اس میں بات کر سکتا ہے, تنقید بھی ہو سکتی ہے, کویسچن آنسر بھی ہو سکتا ہے, اس کی وہ وضاحت بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل پوری پاکستانی قوم نے بھارت کو جس طرح سے, وہ ہماری سیاسی جماعتیں ہوں, مذہبی جماعتیں ہوں, ہمارے جو کسی بھی زندگی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, میں تو ایون آپ کو یہ بتاؤں کہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں وہ وہاں سے بیٹھے جو میسجنگ اس وقت کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ بھارت کو منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیا جا رہا, جواب دینا چاہیے, بھارت کو مارنا چاہیے. بالکل. سو پاکستان دیکھیے نا, پاکستان اور بھارت کا حجم دیکھیں کتنا فرق ہے. لیکن پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اس جغرافیہ کو نہیں دیکھتے بھارت کے مقابلے میں, آبادی کو نہیں دیکھتے, وسائل کو نہیں دیکھتے, افرادی قوت کو نہیں دیکھتے, وہ اپنے اسلحے کو نہیں دیکھتے, ہوائی جہازوں کو, ٹینکوں کو, توپوں کو نہیں گنتی کرتے.
وہ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ دشمن ہے اور ہمارے برابر کا دشمن ہے اور ہم اس کے برابر کے دشمن ہیں اور ہم اس سے بڑھ کے طاقتور ہیں. اس میں خالد فاروقی صاحب کوئی شک نہیں کہ ہمارا صرف جوش و جذبہ ہی نہیں لڑا بلکہ ہماری صلاحیت اور اہلیت بھی اس دفعہ جو تھی وہ کار فرما تھی جی. اور اچھا لیکن جو آخری سوال وہ یہ ہے کہ بھارت جہاں پہنچا ہوا تھا اس علاقے کا چودھری بنا ہوا تھا اس کو بڑی زبردست مات ہوئی. اب اس کو جو ہے وہ جو اس نے اپنے ہی ذہن میں ایک لیول بنا رکھا تھا وہ اس لیول سے بہت نیچے گرا ہے. اب اس کی جگہ پہ پاکستان کو دنیا سمجھ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت اپنا لیول برقرار نہیں رکھ سکا لیکن بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو خطے کے اس لیول پہ پہنچانا. پاکستان کی اکثری قیادت اور عوام اور سب نے مل کر اس ملک کو جو ہے اس اونچائی پر پہنچایا. کیا ہم اسے برقرار رکھ پائیں گے یا ہم اسے کہیں کھو تو نہیں دیں گے ان فیوچر؟ دیکھیے شاہد الدین، پاکستان کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. ہم صرف ہمارے سامنے ایک ٹارگٹ ہے. ہم پہلی بات تو یہ کہ ہم علاقے کا چودھری بننا ہی نہیں چاہتے. پاکستان ایسی اسٹیٹ، ایسی سیاست کو، ایسے خارجہ تعلقات کو اس کی پالیسی میں نہیں ہے کہ اس نے علاقے کا چودھری بننا ہے. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھارت کو علاقے کا چودھری نہیں مانتے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ برابر کے تعلقات رکھے، برابری کی بنیاد پہ بات کرے. یہ جو اس کے اندر سامراجیت آ گئی ہے، جو اس کے اندر اکڑ آ گئی ہے اور جو خود کو یہ امریکہ سمجھتا ہے دنیا میں، تو دیکھیں نا امریکہ کو بھی بہت ساری جگہوں پہ برابر بن کے اس کو اپنے مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں، اپنے تعلقات بھی بنانا پڑتے ہیں. لیکن بھارت میں ایسی کوئی خوبی نہیں ہے نا. بھارت ایک غریب ملکوں میں سے غریب ملک ہے. وہ ان دنوں اس کی حالت بہتر کیا ہوئی، اس میں مطلب یہ کہ ان کے دماغ میں ایک عجیب فطور آ گیا ہے نا، خناس ہے ان کا. سو پاکستان بھارت کی چودراہٹ کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو چودھری علاقے کا نہیں بننا چاہتا. ہم تو مستقبل کی اپنی پالیسی کو تعین کر چکے ہیں کہ ہم نے پرامن ملک کے طور پہ رہنا ہے اور پرامن ملک کے طور پہ رہتے ہوئے ہم نے بھارت کو اور اس کی جو چودراہٹ ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا. یہ ہماری پالیسی ہے. ہمیں اس میں نہ کوئی شکست ہو سکتی ہے نہ ہمیں مشکل پیش آ سکتی ہے. ہم اسی پالیسی پر کاربند رہیں گے. یہ بھارت ہے جو ایک آزمائش میں رہے گا. جو سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی مارکا اس نے کرنا ہے وہ کر گزرے، جو کرے گا اس کا انجام دیکھ لے گا. خالد فاروقی صاحب نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ ہم قیام امن چاہتے ہیں، ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، ہم چودھری بننا نہیں چاہتے ہیں. ہم تمام ہمسایوں سے اچھا سلوک رکھنا چاہتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کر ایک برابری کی بنیاد پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.